اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تشبہ بقوم فہو منہ رواہ ابو داود، جو کوئی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اسی کے طور طریقے پر چلتا ہے، یا جو ہے انہی کے طور طریقوں پر محبت کرتا ہے، تو وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ شیطان کی چال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کمثل الشیطان، شیطان کی مثال ایسی ہے کہ وہ کسی کے بھی پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ اذ قال للانسان اکفر، کفر کر، گناہ کر، کوئی گناہ نہیں ہے، غلطی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان خود کہے گا کہ میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرنے والا ہوں، یہ کہہ کر اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، انسان تو انسان، جانور، پرندے، چرندے، مچھلیاں، جو کچھ بھی ہے، ان سب کا روزی کا ذمہ تو اللہ اپنے اوپر رکھ لیا ہے۔ کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں رزق پہنچائے گا، بھوکا تو نہیں مارے گا اللہ تعالیٰ، مگر ہم ہیں جلد بازی میں پڑ رہے ہیں اور غیروں کے طریقے اپنا کر، غیروں کو خوش کر کے اپنے روزی روٹی کے ذرائع ان کی خوشی میں ڈھونڈتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: خاف
والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تعالى في موضع آخر ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر زرعا بزرع حتى لو دخلوا حجر زب تبعتموهم قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رواہ البخاری والمسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوجیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام اور میری پیاری دینی ماں اور بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان ہے کفار کی مشابہت، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو آیت پیش کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کے ارادوں کے متعلق واضح فرماتا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز ہرگز یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کے پیروکار نہ بن جاؤ۔ برادران اسلام،
یہود و نصارہ کا ارادہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بتاؤ مگر طور طریقے کو ہمارا اپناؤ، ہماری طرح لباس پہنو، ہماری طرح عید مناؤ، ہماری طرح زندگی گزارو، ہمارے طور و طریقے کو اپناؤ، اگرچہ کہ آپ اپنا نام مسلمان دے لیں۔ برادران اسلام، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، راستہ تو اللہ کا بتایا ہوا راستہ سیدھا ہے۔ برادران اسلام، اگر ہم غور کریں گے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کے اوپر، برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فلاں کی اطاعت کر لیں گے تو وہ ہمیں کام آئیں گے، ان کی کمپنی میں جاب ملے گی، یہ جو ہمارا طور طریقہ ہے، لباس کا رنگ ڈھنگ ہے، زندگی جینے کا سلیقہ ہے، اگر ہم ان کا طور و طریقے کو اپنائیں گے تو یہ سہارا بن جائیں گے ہمیں، ہمارا یہ گمان ہے۔ برادران اسلام، اگر ہم لوگ ان کی اطاعت و اتباع بھی اگر ہم کریں گے مگر وہ ہمیں ساتھداری نہیں دیں گے، وہ یہود و نصارہ اس وقت تک ہمارا ساتھ دیں گے، کفار و مشرکین ہمارا اس وقت تک ساتھ دیں گے جب تک ہم ان کے رنگ میں رنگے جائیں، جب ہم ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے تو پھر ہمیں چھوڑ دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی شیطان کے متعلق ذکر فرمایا ہے، کمثل الشیطان، شیطان کی مثال ایسی ہے، اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی چال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کمثل الشیطان، شیطان کی مثال ایسی ہے کہ وہ کسی کے بھی پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ اذ قال للانسان اکفر، کفر کر، گناہ کر، کوئی گناہ نہیں ہے، غلطی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور جو ہے غلطی کو زندگی جینے کا ایک سہارا اور غلطی کو ایک معمولی چیز بنا کر پیش کرتا ہے۔ فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، برادران اسلام، قال انی بریء منک، شیطان خود کہے گا کہ میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرنے والا ہوں، یہ کہہ کر اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا بھی یہی ہے، ہم لوگ جو ہے اپنے چہرے مہرے سے، اپنے لباس، اطوار، اقوال، رنگ ڈھنگ، زندگی جینے کے سلیقے، اپنے گھر بار بنانے کے طریقے، یہ سب جو ہے غیروں کے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بھروسہ لگائے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اس وقت تک ہمارا ساتھ دیں گے یا دینے کی ایکٹنگ کریں گے جب تک ہم ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے، جب ہم ان کے پوری طرح رنگ میں رنگے جائیں گے تو ہمارا بالکل ساتھ چھوڑ کر جو ہے نکل جائیں گے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، راستہ جو بتایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ ہے ہی نہیں۔ برادران اسلام، ہم لوگ اگر ہماری زندگی میں دیکھیں، آج ہم لوگ کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ ہمارے لباس، ہمارے چہرے، ہمارے سر کے بال، ہمارے جوتے، کپڑے، جو بھی ہے یہ کسی کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، ہم فیشن سمجھتے ہیں اسے، اور یہ رنگ تھوڑے دن ایک کا رنگ اپنائے تو پھر تھوڑے دن دوسرے کا رنگ اپناتے چلے جا رہے ہیں۔
برادران اسلام، اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کے اندر کہا ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب کشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ یہ ہمارے دل ایمان پر ابھی مضبوط نہیں ہوئے ہیں، کبھی اس کا طریقہ اچھا دکھا تو اپنا لیے، کبھی اس کا طریقہ اچھا دکھا تو اپنا لیے، اور جو ہے کسی کا طریقہ، کسی کی کٹنگ جو کہ غیر ہے، یہود میں سے، نصارہ میں سے، کفار میں سے، مشرکین میں سے ہے، اس کی کٹنگ اچھی دکھی تو اس کی کٹنگ ہم کرا لیے، سر کے بال منڈوا لیے، اور جس کسی کا لباس اچھا دکھے وہ لباس پہن لیے، جس کسی کی باتیں اچھی لگی تو ان کے ارد گرد اور ان کی صحبت اختیار کر لیے۔ برادران اسلام، ہم لوگوں کے دل ابھی مضبوط نہیں بنے ہیں، جس کی وجہ سے برادران اسلام آج ہمارے نوجوانوں کی میں مثال دے رہا ہوں، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں، برادران اسلام ہمارے نوجوانوں کو اگر کسی مسجد کا ذمہ دار بنانا چاہیں تو ان نوجوانوں کی طرف دیکھیں، کسی مدارس کا ذمہ دار بنانا چاہیں تو ان لڑکوں کی طرف دیکھیں، تو کہاں اسلام پر ثابت قدم ہے؟ ان کا لباس غیروں کے طریقے پر ہے، ان کا چہرہ مہرہ غیروں کے طریقے پر ہے، ان کی سوچ بوجھ غیروں کے طریقے پر ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ کب ذمہ دار بنائیں انہیں، وہ کب اس لائق بنیں گے؟ برادران اسلام پہلے جو ہے تو خاک میں مل اور آگ میں جل، اپنے دل کو جو ہے مضبوط کرنا، خاک میں ملانا چاہیے، اپنے نفس کو کچلنا چاہیے، اگرچہ کہ ہمارا نفس قسمہ قسم کے آرزویں کرے گا، قسمہ قسم کے فیشن کو اپنانے کی خواہش کرے گا، مگر ہم اپنے نفسوں کو کچلنا چاہیے، تب جا کر جو ہے ہمارے اوپر کوئی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ کوئی انسان کسی نوجوان کی طرف دیکھتا ہے کہ اپنی بہن یا بیٹی کو اس کے نکاح میں دیں تو کیسے اس کے اوپر بھروسہ کریں؟ کچھ دن تک یہ جو ہے فلاں کے طریقے پر تھا، اب پھر کچھ دن تک فلاں کے طریقے پر ہے۔ کوئی ماں کسی بیٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ میں اس کو اپنی بہو بناؤں، تو برادران اسلام ان کے خواہشات الگ ہیں، ان کے چہرے مہرے الگ ہیں، اب کیسے وہ جو ہے خواہش کر کے جو ہے اپنی بہو بنائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، بارہا سنے ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، رات میں وہ 2-3 الفاظ کو سن کر اپنی بہو بنا لیا۔ وہ کیا تھے 2-3 الفاظ؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا، بیٹی کہتی ہے کہ نہیں امی جان، خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملائیں۔ ماں کہتی ہے کہ کیا عمر دیکھ رہے ہیں؟ ملاؤ تو صحیح۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ اگر عمر تو نہیں بلکہ عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے ہمیں۔ یہ 2-3 الفاظ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اپنے بیٹے کے نکاح میں جو ہے اس بیٹی کو لا کر جو ہے نکاح میں کر دیتے ہیں۔ آج نوجوان اگرچہ کہ کمائی میں ہے، اگرچہ کہ جو ہے وہ اچھے سے اچھے جو ہے جائیداد والا ہے اور خوبصورت بھی ہے، مگر بیٹی دینے کے لیے جو ہے لوگ ڈر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چال چلن۔ وجہ یہی ہے کہ وہ کیا کب کیا ارادہ کر لے گا، وہ کیا کب اپنا رنگ بدلے گا۔ وہ بیٹیاں بھی یہی حالات ہیں، بیٹیوں کے حالات بھی، ان کے فکر، ان کے نظریات، ان کے خواہشات الگ ہیں، وہ کب کیسے بدلیں گی؟ ابھی شادی نہیں، بیاہ نہیں، ان کے نظریات، ان کے خیالات ایسے ایسے ہیں، اگر شادی ہو جائیں گے، وہ ایک گھر والی اگر ہو جائیں تو پھر کیا سے کیا کرے گی، اپنے نظریات کو کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ یہ جو ہے بڑے لوگوں کو ڈر لگنے لگا ہے۔ برادران اسلام آج اگر ہم دیکھیں اپنے نوجوانوں کو، برادران اسلام پینٹ اگر ہم پہن رہے ہیں تو جگہ جگہ پر سے پھٹی ہوئی ہے، اور اسی کو شان سے پہن رہے ہیں، اسی کو شان سے پہن رہے ہیں۔ اگر اچھی بھی ہے تو پھاڑ کر اسے جو ہے پہن رہے ہیں، اور اگر ٹی شرٹ بھی دیکھیں، شرٹ بھی اگر دیکھیں تو کمر سے اونچا شرٹ ہے اور جو ہے پینٹ ٹخنے کے نیچے ہے۔
کس کا طور و طریقہ ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کیا محبت ہے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، مگر اللہ کی ہدایت کو کہاں ہم اپنائیں؟ برادران اسلام، ابو داؤد حدیث کے اندر حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ منقول ہے۔ حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاسدی وہ جو ہے اپنے بال لمبے رکھتے تھے، اتنے لمبے کہ ان کے بال ان کے کندھوں پر سوار ہو جاتے تھے، کندھے تک لٹکتے تھے ان کے بال، اور کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا کر جو ہے کھسیٹ کھسیٹ کر چلتے تھے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کے سامنے یہ ذکر کیا کہ خریم تو بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، اگر وہ اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر کر لیتے اور اپنے بال کانوں کے برابر اگر کر لیتے تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ ڈائریکٹ خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کہا، کسی صحابی کے سامنے اپنا خیال ظاہر کیا اور ارادہ فرمایا کہ یہ اس طرح کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کسی نے جا کر جو ہے انہیں سنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح آپ کے بارے میں فرمائے ہیں کہ خریم الاسدی بہت ہی بہترین آدمی ہیں، اور ان کے اندر دو چیزیں خراب ہیں، وہ ایک یہ کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا اور اپنے بال جو ہے کندھوں کے برابر رکھنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ ایک بات کسی صحابی کے ذریعے خریم الاسدی تک پہنچی۔ خریم الاسدی اپنے بالوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے ساز و سنگار کرتے تھے اس کو، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر اپنے بالوں کو کٹوایا اور اپنی لنگی، اپنی ازار کو آدھی پنجڑی تک کر دیا، اور اپنی زندگی میں کبھی بھی کان کے نیچے تک بال نہیں لائے اور ٹخنے کے نیچے تک کبھی بھی کپڑا نہیں لائے۔ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی کئی سال تک وہ جو ہے بقید حیات رہے، کبھی بھی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کیے۔ برادران اسلام، آج ہمارا ماحول کیا بنا ہے؟ ہم لوگ غیروں کے طریقے پر زندگی گزارنا عزت سمجھتے ہیں، کھانا کھا کر آدھا کھانا بچا کر پھینکنا، پھٹے پرانے کپڑے پہننا، جگہ جگہ پر بال چھوڑنا اور جگہ جگہ پر سر کو منڈانا، یہ ایک فیشن سمجھ کر اسی میں عزت کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ عزت تو وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ ہم لوگ عزت کہاں ڈھونڈنا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بن کر تم بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کر کے بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر میدان میں تمہیں غالب کر کے رکھے گا، کامیاب کر کے چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مگر آج کتاب اللہ اور سنت رسول کو پس پش ڈال کر ہم لوگ جو ہیں عزت کو ڈھونڈ رہے ہیں، روزی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان تو انسان، جانور، پرندے، چرندے، مچھلیاں، جو کچھ بھی ہیں، ان سب کا روزی کا ذمہ تو اللہ اپنے اوپر رکھ لیا ہے۔ کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں رزق پہنچائے گا، بھوکا تو نہیں مارے گا اللہ تعالیٰ، مگر ہم ہیں جلد بازی میں پڑ رہے ہیں اور غیروں کے طریقے اپنا کر، غیروں کو خوش کر کے اپنے روزی روٹی کے ذرائع ان کی خوشی میں ڈھونڈتے ہیں۔ برادران اسلام، وہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں سنہرے حروف میں لکھے جانے کے لائق ہیں۔ فلسطین فتح ہونے والا ہے، فلسطین کے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم میں کوئی چہرہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جو اس شہر کو فتح کرنے والا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، غور کرتے ہیں کہ کون ہے ایسا درویش انسان،
اب ان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ مدینے میں بیٹھے ہوئے امیر المؤمنین ہیں، درویش خصلت کے انسان ہیں، لہٰذا ان کو بلا لیں گے۔ فلسطین کو بلایا گیا، اس حال میں آئے کہ کچھ دیر اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھاتے ہیں اور نکیل پکڑ کر چلتے ہیں، کچھ دیر خود اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور غلام جو ہے نکیل پکڑ کر چلتا ہے۔ برادران اسلام، قریب آئے شہر کے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس، امیر المؤمنین کے پاس آئے، بڑا لمبا سفر طے کر کے آئے تھے۔ ان کا لباس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس ایسا تھا کہ جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، ایک بڑی شاندار لباس، ایک بڑا شاندار لباس، اور ترکی گھوڑا لا کر جو ہے سامنے کھڑے کر دیا، اور کھڑے کر کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین، تم بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے آئے ہو، تمہارا لباس پر گرد غبار لگے ہوئے ہیں، اور یہ فلسطین کے لوگ بڑے مہذب ہیں، لہٰذا آپ یہ بہترین جوڑا زیب تن فرمائیے اور یہ بہترین گھوڑے پر سوار ہوئیے، اور ہم آپ کو ان کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد جو بھی معاملہ ہوگا ہوگا۔ تو برادران اسلام، عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے ابو عبیدہ، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، یہ لباس کی وجہ سے، یہ مال و دولت کی وجہ سے، یہ گھوڑ سواروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت نہیں دی ہے، جو کچھ بھی دیے ہیں اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دیا ہے۔ بس اسی حال میں عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور اوپر سے جو ہے آ کر ان لوگوں نے دیکھ لیا اور ان کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھ لیا کہ کون سے خصلت والے، کیسے کیسے ان کے اندر جو ہے مثال ہونا تھا، وہ پوری طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتر گئے۔ انہوں نے لا کر جو ہے قلعے کے چابیاں ان کے حوالے کر دیے کہ لے لو جی، تمہارا حق ہے اب یہ۔ برادران اسلام، عزت ہمیں ملتی ہے اور ہمیں امید رکھنا چاہیے اسلام کی وجہ سے، غیروں کی وجہ سے نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تشبہ بقوم فہو منہ، رواہ ابو داود۔ برادران اسلام، کیا معمولی حدیث ہے یہ؟ جو کوئی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اسی کے طور و طریقے پر چلتا ہے، یا جو ہے انہی کے طور و طریقوں پر محبت کرتا ہے، تو وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو ہے فیصلہ فرمائے گا، حکم دے گا کہ گروہ در گروہ جمع ہو جاؤ۔ کافروں کا گروہ الگ ہوگا، یہودیوں کا، نصارہ کا، منافقین کا، کفار کا، مشرکین کا گروہ الگ الگ ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ایمان سے خالی ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، دوزخ کے اندر داخل فرمائے گا۔ جو لوگ ان کے طور و طریقوں پر چل رہا ہو دنیا کے اندر، یا ان کے طریقوں سے محبت کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے اس گروہ کے اندر جو ہے حشر فرمائے گا، جمع فرمائے گا، اور ان کو جو ہے بغیر حساب کتاب کے ان کے ساتھ جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، انہی میں سے ہو جائیں گے۔ معمولی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ ہم لوگ نمازی ہیں، اگرچہ کہ ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیتے ہیں، دوسروں کے طور و طریقے سے محبت ہے، دوسروں کے طور و طریقے پر ہی اپنی عزت اور اپنی شان سمجھتے ہیں، تو پھر جو ہے ہم کل قیامت کے دن یہود و نصارہ کے گروہ میں جمع ہو کر دوزخ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ ہدایت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تمہارے پاس علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم ان لوگوں کے خواہشات پر عمل کرنے لگو تو تمہارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہوگا کل قیامت کے دن۔
آج ہم بے مددگار ہیں، بے یار و مددگار ہونے کی وجہ سے جو ہے کسی تعلیمی میدان میں آگے نہیں ہیں، طبی میدان میں آگے نہیں ہیں، اور کسی بڑے عہدوں میں ہم آگے نہیں ہیں، پیچھے 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 چل جا رہے ہیں۔ خوف و خشیت ہمارے دل کے اندر چھائی جا رہی ہے، دنیا کی محبت ہے اور آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے ہمارے اندر، ہمارے دل سے نکل دیے گئی ہیں، وہ آخرت پر یقین نکل گیا ہے، اللہ سے ہونے کا توکل نکل گیا ہمارے دلوں سے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے غیروں کے طریقوں میں جو ہے اپنی فلاح اور بہبودی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو راضی کر کر ان کے رضامندی میں اپنی روزی روٹی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے گا ہمیں؟ برادران اسلام، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ اور اگر ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، سورہ حج کے آخر آیات کے آخری جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَهُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے چمٹے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اللہ سے کہاں چمٹے ہوئے ہیں ہم تو غیروں سے چمٹے ہوئے ہیں، غیروں کے اوپر اپنے نگاہیں جمع ہوئے ہیں کہ کب ہمیں وہ عزت دیں گے، کب ہمارے لیے وہ روزی روٹی کے دروازے کھولیں گے، غیروں کے اوپر نگاہیں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں فلاح اور بہبود سے نوازے گا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مومن بن کر رہو، تمہارے روزی روٹی کے دروازے ہم کھولیں گے، تمہاری عزت کے دروازے ہم کھولیں گے، ہر انسان کے نگاہوں کے سامنے آپ کو عزت دار بنا کر رکھیں گے۔ مگر ہم لوگ مومن بن کر کہاں ہیں؟ ہمارے زبان، ہماری لباس، ہمارے اطوار، ہمارے طریقے، ہماری چاہتیں، ہماری خواہشاتیں، یہ سب جو ہیں غیروں کے برابر ملتے جھلتے ہیں۔ اب مومن ہم نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہر میدان میں ہم ناکام سے ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے چمٹے رہو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، ناصر ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی بہترین مولا ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ برادران اسلام، اگر ہم لوگوں کے دلوں میں توکل آ جائے، اللہ سے ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ برادران اسلام، اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ آیت بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ملکی، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیچے اتار دیتا ہے۔ برادران اسلام، اگر یہ ہمارے اندر آ جائے تو کبھی کسی کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے۔ جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو سن لیا اور زندگی بھر اس پر عمل کرنے لگ گئے، اور اسلام ہی کو جو ہے اپنا عزت کا مقام اور جو ہے اسی کو جو ہے اپنا وقار جو سمجھے وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ جو ہے کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، فلاں جگہ گئے، فلاں کے در پہ گئے، فلاں کے در پہ گئے، فلاں کو راضی کیا، فلاں کو راضی کیا، فلاں کے رنگ میں رنگے گئے، فلاں کے رنگ میں رنگے گئے، مگر جتنا کچھ کوشش کرنے کے باوجود بھی جا کر پوچھیں کیا بھائی کامیاب ہیں آپ؟ وہ کہیں گے کہ کہاں کامیاب ہیں۔ تجارتوں میں ہمارے ناکام، تعلیمات میں ہم ناکام ہیں، اولاد کی پرورش کرنے میں ناکام ہیں، بڑوں کی عزت کرنے میں ناکام ہیں، رشتہ داری کو نبھانے میں ناکام ہیں۔ برادران اسلام، ہر میدان میں ہم دیکھ لیں مسلمان، اگرچہ کہ ہمارے پاس بہترین اصول ہیں،
کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں جو ہمیں قدم قدم پر رہبری کرنے کے لیے تیار ہیں، سنتے بھی ہیں ہم، معلوم بھی ہے ہمیں، مگر اس کو لینے اور اس کو اپنا رہبر سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہر میدان میں ہم ناکام ہیں اور جو ہے رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، اگر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں، گروہ در گروہ نہ ہو جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوط پکڑ لیں اور اللہ ہی کے اوپر توکل کرے، بھروسہ کرے اور نبی کی چھوٹی چھوٹی سنت کو بھی عمل میں لائیں، تب جا کر ہم جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ ورنہ جو ہے کامیابی کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، مگر جو ہے کبھی کہیں بھی کامیابی ہمیں نہیں ملے گی۔ وہ اللہ جسے چاہا کامیاب کر دیتا ہے، وہ اللہ جسے چاہا ناکام کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں، اللہ کی رسی کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑیں اور ہمارے تن من ہمارے خیالات سے ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارے ارادے یہ ہیں اور ہمارے فیشن میں کبھی بھی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، جو بھی ہمارے فیشن ہیں وہ اسلام کے مطابق ہے۔ یہ ہم اپنے لباس، چہرے، مہرے، ارادے، گفتگو سے ظاہر کریں، ثابت کریں لوگوں کو کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، جب کامیابی ہمارے ہمکنار ہوگی، ورنہ ناکام ہو کر رہ جائیں گے۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو غیروں کی طرف نظریں للچانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا رہبر بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے نبی کے سچے متبعین بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، جو بھی بیمار ہے اللہ اس کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بے روزگار ہے اس کو حلال روزیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی اے اللہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لڑکے اور لڑکیاں، اے اللہ بہتر سے بہتر جلد سے جلد ان کو جو ہے نکاح کے انتظام عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ والدین اولاد کے درمیان محبتیں پیدا فرما، رشتہ داروں کے درمیان محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے نمازی بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہ کے کام کرنے سے ہماری حفاظت فرما، جانے انجانے میں کی ہوئی سارے گناہوں کو معاف فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رب حلیم۔